الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر بالجابية فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلم ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنته ومن ساءته سيئته فذلكم المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کی خدمت میں ترمذی شریف کی ایک لمبی روایت پڑھ کر سنائی گئی ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ملک شام کا ایک علاقہ ہے جس کا نام جابیہ ہے، اور اس کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ مقام جابیہ اسلامی حکومت کے اعتبار سے ملک کے اندر فوجی چھاونی کے اعتبار سے وہ مقام تھا. کینٹ جس کو کہتے ہیں، ملٹری کینٹ جس کو کہتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ فوجی چھاونی تھی. وہاں فوج کا گویا کہ ڈیرا تھا، اڈا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اس وقت جتنے وہاں صحابہ تھے اور بھی لوگ تھے ان کو جمع کیا اور ایک لمبا خطبہ دیا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، میں اس وقت تمہارے سامنے جیسے کھڑا ہوں، تم ایسے سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے درمیان کھڑے ہو کر جن باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، میں ان باتوں کو تمہارے سامنے پیش کروں. انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ فینا، میں ایسے ہی کھڑا ہوں جیسے حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب جو میں تمہیں باتیں بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو حضور نے ہم کو بتائی. چنانچہ انہوں نے اس مجمع میں کئی باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلی بات فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
اوصیکم باصحابی، میں تمہیں میرے صحابہ کے بارے میں تاکیدی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں. یعنی صحابہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھیں. صحابہ وہ افراد ہیں، وہ جماعت ہے جس کے واسطے سے آج تک اور قیامت کی صبح تک، آج تک ہمارے پاس اور قیامت تک کے لوگوں کے پاس جو دین پہنچے گا اور ہم تک جو دین پہنچا ہے، واحد ذریعہ یہ صحابہ اکرام ہیں. صحابہ اکرام کی اتنی بڑی جماعت جو اس وقت تھی، آپ اور میں تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جہاں جتنی قبرستان ہیں ان میں مدفون صحابہ کی اگر ہم تعداد دیکھیں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ باقی کہاں گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس مشن کو صحابہ کے سپرد کیا کہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں یہ اسلام پہنچے، تو حضرات صحابہ نے اس مشن کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے اور جہاں جو پہنچے وہیں ان کی قبر بنی. یہ ایسی مقدس جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے امتحان کیا، جانچ پڑتال کیا، آزمایا، تو یہ بالکل کھرے کے کھرے نکلے. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو. آج بھی اور قیامت تک بھی صحابہ کی مقدس جماعت ہماری سر آنکھوں پر. کسی ایک صحابی کو بھی ہم غلط نظر سے، غلط خیال سے نہ دیکھ سکتے نہ سوچ سکتے. پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ اوصیکم باصحابی، میں میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو. صحابہ کی شان میں جس نے بھی زبان چلائی اس کی زبان ناپاک ہوئی، وہ گندا ہوا، اس کا ایمان بسا اوقات خطرے میں پڑ گیا. صحابہ ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی نادان، کم علم، بد نصیب، محروم آدمی یہ کہے کہ بھئی ہم بھی آدمی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو اس سے بڑی حماقت، کم عقلی، نادانی، نا سمجھ کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے. صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، ورنہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کے علاوہ اور بھی تو لوگ تھے. ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، رشتہ دار تھے، لیکن یہ لوگ جہنم رسید ہوئے. اللہ نے جن کو چن لیا وہ قیامت کی صبح تک صحابہ کا مقام پائیں. ان کے متعلق اللہ نے صاف صاف لفظوں میں قرآن مجید میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور وہ لوگ اللہ سے خوش اور راضی ہو گئے. اس لیے بھول کر بھی ہم صحابہ کے متعلق ایک حرف، ایک لفظ اپنی زبان سے غلط طریقے سے استعمال ہرگز نہ کریں. کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں چہرہ دکھانے کے قابل اور لائق نہیں ہوگا. پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثم الذین یلونہم،
پھر ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کے بعد ہیں. کون ہیں یہ لوگ صحابہ کے بعد؟ ان کو کہتے ہیں تابعین. جن لوگ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ انسان ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کیا ہو، نبی کو دیکھا ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں. ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کو صحابی نہیں بولیں گے، کیونکہ اس نے دیکھا تو ہے حضور کو، لیکن ایمان اس کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ ایمان کی حالت میں اس نے نہیں دیکھا. جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا ہے ان کو تابعی کہتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تابعین کے بارے میں بھی صحابہ کو دیکھ کر ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے بارے میں بھی اچھا سلوک کیا جائے. تابعین میں پہلے نمبروں میں آتے ہیں حضرت امام مالک، حضرت امام ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت، یہ سب تابعین میں داخل ہیں، کبار تابعین میں ہیں، کہ بالکل صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو کہتے کبار تابعین، بڑے بڑے تابعین ہیں. ان کے متعلق بھی حسن سلوک، حسن ظن کا معاملہ ہونا چاہیے. آج بد نصیبی کی بات ہے کہ کچھ لوگ تابعین کے خلاف اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے ان کے متعلق بھی حسن سلوک اور اچھا خیال رکھنے کا حکم. ان کو کہتے ہیں تبع تابعین، یعنی جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلا ہے، ان کو تبع تابعین کہتے ہیں. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے بعد صحابہ کا، پھر اس کے بعد تابعین کا. خیر، بھلائی، خوبی کا جو زمانہ ہے یہ پیغمبر کا، صحابہ کا، تابعین کا، اس میں شر کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے جو فرمایا ثم یفشو الکذب، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے بعد کا جو دور ہے اس میں جھوٹ پھیل جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹوں کی بھرمار ہو جائے گی. یہاں تک کہ حتی یحلف الرجل، آدمی خامخواہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، ولا یستحلف، حالانکہ اس سے قسم مانگا ہی نہیں جائے گا. یعنی وہ اپنی بات کو سامنے والوں کو بتانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا. ایک ہوتا ہے کبھی آدمی سامنے والا پوچھے بھائی تم اللہ کی قسم کھا کر کہو، تب وہ اپنی بات کو صحیح اور درست بتانے کے لیے اللہ کی قسم کھائے، تو یہ تو معقول بات ہے. لیکن اس سے قسم کا مطالبہ کیا ہی نہیں جائے گا، اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. کیوں؟ اس کے بارے میں پہلے سے علم ہے کہ یہ جھوٹا ہے. وہ پھر بھی اپنی بات کو بڑھانے کے لیے قسم کھائے گا. یحلف الرجل ولا یستحلف، وہ قسم کھائے گا حالانکہ اسے قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، خامخواہ وہ خود گواہی دے گا حالانکہ اس کو گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا جائے گا. کسی کے بارے میں کوئی بات پوچھنے کے لیے گواہ کے طور پر اسے طلب ہی نہیں کیا جائے گا، وہ از خود آ کر گواہی دے گا. جو از خود گواہی دیتا ہے، جو از خود قسم کھاتا ہے، یہ ثم یفشو الکذب کی تشریح ہے کہ جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی قسم کھانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. جھوٹ اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی جھوٹی گواہی دینے سے بھی کوئی خوف نہیں کھائے گا. اللہ ہماری آئندہ بھی حفاظت فرمائے. اللہ اب تک ہماری حفاظت کر رہے ہیں، آئندہ بھی حفاظت فرمائے. جو لوگ کورٹ کچہری میں
پھرتے رہتے ہیں، ان سے معلومات کیجئے جھوٹے گواہوں کی کتنی اویلیبل ہوتی ہے، قیمت بکتے ہیں اتنا، ایک جھوٹی گواہی کوئی ساچی، اس کے لیے لوگ باقاعدہ اس کی ایک ٹیم ہے، بھئی اتنا پیسہ دو ہم آ کر جھوٹی گواہی دیں گے، کورٹوں میں یہ سب چلتا ہے، یہ جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، یہ سب خیر کے ختم ہونے کی علامت ہے، یا تو بالکل خیر ختم ہے یا خیر میں کمی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی ہمارا صحابہ کا، تابعین کا یہ زمانہ خیر کا ہے، اس کے بعد جھوٹ جب عام ہو جائے گا تو خیر میں کمی ہو جائے گی، اور جتنا قیامت کے قریب ہم جائیں گے خیر اتنی ہی دور اور ختم ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الا سنو، یاد رکھو، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہیں، الا کان ثالثہما الشیطان، ورنہ تیسرا شیطان ہوگا، اور شیطان رہ کر وہاں ذکر و تلاوت کی، اللہ کی یاد کی باتیں نہیں بتائے گا، وہ تو گناہ میں مبتلا ہونے کی تمام کوشش کرے گا، یہاں تک کہ اس مرد اور اجنبی عورت کو زنا میں مبتلا کرائے گا، فحش اور بدکاری میں مبتلا کرائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ضروری بات ہے، آج کے دور میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہم چاہے کارخانے میں ہوں، آفس میں ہوں، دکانوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو کبھی بھی پہلی بات یہ ہے کہ مستورات کو ملازمت کے طور پر رکھنا نہ رکھنا وہ خود محلے سوال ہیں، اور اگر کسی نے رکھا ہے تو پھر اجنبی مرد اور عورت تنہا ہے تو پھر وہ اس روایت کے حساب سے اور زیادہ سوال کا محتاج ہے، ضرورت کی بات ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر 100 سال، یعنی حضرت نے مثال دے کر بتایا، 100 سال پرانی کسی مرد کی بوسیدہ ہڈیاں ایک طرف، اور 100 سال پرانی کسی لڑکی کی، عورت کی بوسیدہ ہڈیاں ایک طرف ہے، تو حضرت کہتے ہیں کہ تب بھی فتنے سے خالی نہیں، یعنی ایک عورت کا، ایک اجنبیہ عورت کا اجنبی مرد کے ساتھ جو خلوت ہے، تنہائی ہے، گوشہ نشینی ہے، یہ بغیر فتنے کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، عورتوں کے فتنے سے پناہ مانگی گئی۔ اسلامی طور طریقے پر اگر عورت رہے گی تو وہ عورت فتنے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں تو مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، تمہاری بعض لوگوں کی بیویاں، واولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، دوسری جگہ بتایا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے بلا ضرورت بے وجہ نکلتی ہے، شیطان اس کی طاق میں پڑ جاتا ہے، انتظار میں رہتا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو ایک مرد کا عورت کے ساتھ خلوت، اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا فتنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا، علیکم بالجماعت، اے لوگو
تم اجتماعیت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو، الگ الگ فرقوں میں مت بٹو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةَ، تم الگ الگ پارٹیاں مت بناؤ، الگ الگ جماعتوں میں مت بٹ جاؤ۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اس حدیث کے تحت ایک واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی موت کے قریب وقت اس نے اپنے 10 بچوں کو بلایا، اس کے 10 اولاد تھے، بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھڑی، لکڑی، بیت جس کو کہتے ہیں، چھوٹی سی، اس کو ایک ایک کے ہاتھ میں دے دیا، کہا کہ اس کو توڑ کر لاؤ۔ تو ایک چھڑی ہے تو سب نے آسانی سے توڑ کے دے دیا۔ تو اس کے باپ نے پھر 10 چھڑی منگوائی، کیونکہ وہ ایک ایک کو تو توڑ دیا انہوں نے، پھر 10 چھڑی منگوا کر 10 کو ایک ساتھ ایک ایک بیٹے کے حوالے کیا، اب اس کو توڑو۔ اب اس سے ٹوٹا ہی نہیں جا رہا ہے، ایک چھڑی ٹوٹ جائے گی، 10 چھڑی کو اگر کوئی آدمی ایک ساتھ توڑنا چاہے تو نہیں ٹوٹے گی۔ تو باپ نے کہا کہ جب تک تم متحد رہو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، اور جب تم بچھڑ جاؤ گے تو سب تمہیں اپنا نوالا بنا لیں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر پیغمبر علیہ السلام کا یہ منشا ہے کہ مسلمان جب تک ایک رہیں گے کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکے گا، اور جب بڑھ جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تو ہر آدمی اپنا نوالا بنا سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، شیطان اکیلے کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان اکیلا آدمی کو جلدی سے بہکا دیتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک مرد ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو شیطان وہاں تیسرا ہو کر ان کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی سے اس طور پر الگ تھلگ ہو گیا کہ اب اس کا کسی سے ملنا جلنا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ جڑ نہیں رہا ہے، تو پھر آسانی کے ساتھ شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، اور 2 آدمی جہاں ہوتے ہیں شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بلا ضرورت سخت مجبوری کے تنہا سفر نہ کریں، اسی طرح کہیں بھی تنہا اکیلا نہ رہیں، اس لیے کہ شیطان جلدی سے حملہ کرتا ہے۔ شیطان جلدی سے حملہ کرتا ہے کہ ہماری زبان اور ہمارے علاقے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان آ کے ہم کو جو ہے مار دے گا، ہم کو جو ہے پیٹ میں تھپکی دے دے گا۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایسا ہی، شیطان کا لفظ سنتے ہی وہ 12 بجے کا وقت، وہ اندھیرا، یہی سب ڈراؤنی منظر ہی ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ شیطان کسی کا مالی نقصان نہیں کرتا ہے، جانی نقصان نہیں کرتا ہے۔ شیطان کا پورا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بندہ بندگی سے ہٹ جائے، بندہ خدا کی بندگی سے ہٹ جائے، جنت کے بجائے جہنم میں چلے جائے، اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے۔ اگر شیطان کسی کو مار دے گا، مر جائے گا تو پھر وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے شیطان کسی کا مالی اور جانی نقصان نہیں کرتا ہے۔ لوگ شیطان کا نام سن کر جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اور شیطان کا اثر ہو گیا ہے، سایہ ہو گیا ہے، یہ گھر میں شیطان ہے، یہ جگہ شیطان ہے۔ شیطان کہیں نہیں ہے، شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شیطان نے اللہ سے اتنی طاقت مانگی کہ میں اگر کسی انسان کے اندر داخل ہونا چاہوں تو داخل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اوپر سوار ہو جا کر جو کچھ لوگ جو ہے ڈرامہ بازی دکھاتے ہیں کہ شیطان آ گیا، سر پیٹ رہا ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے۔ بہرحال شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ جنت سے ہٹ کر جہنم چلے جائے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ شیطان کا یہ چیلنج اللہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا، من ارادہ بحبوحۃ الجنتی، جس آدمی کو جنت میں بیچوں بیچ محل کی چاہت ہے، تمنا ہے، فرمایا فلیلزم الجماعہ، وہ جماعت کو، اجتماعیت کو لازم پکڑیں، بکھر نہ جائیں۔
من سرتہ حسنتہ، جس کی نیکی اس کو خوش کر دے، ومن ساءتہ سیئتہ، اور جس کی برائی اور گناہ اس کو نادم کر دے، شرمندہ کر دے، فذالکم المؤمن، یہ احساس ہی اس کے ایمان کی علامت ہے۔ یعنی ایک آدمی نیک کام کر رہا ہے، اس کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نے آج اچھا کام کیا ہے، یہ اس کے ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اور ایک آدمی کوئی گناہ کا کام کیا ہے اور اس کا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا غلط ہے، تو یہ اس کے ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا، اس نے کیا غلط، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغل خوری کی، حرام کھایا پیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے دل میں اس کے غلط ہونے کا احساس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، تو پھر گویا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔